بے شک بائبل مقدس ہمارے آسمانی باپ نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجی اور لکھوائی ہے۔ یہ کتاب خدا کا کلام ہے کہ آج خدا ہم سے کیا بات کرتا ہے اور وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ یہ کتاب بائبل مقدس عام کتابوں جیسی نہیں بلکہ یہ ایک خاص کتاب ہے۔ بائبل مقدس خدا کا خاص مکاشفہ، الہام اور کلام ہے اور یہ خدا کی کتاب ہے۔ زمین پر انسانوں میں بہت سی جھوٹی، غلط اور بری تعلیمات پائی جاتی ہیں، اس لیے خدا نے انسانوں کی ہدایت اور مدد کے لیے یہ کتاب بخشی تاکہ انسان جھوٹی اور بری تعلیم سے چھٹکارا پا کر سچی اور نجات بخش باتوں کو مانے۔ زبور 119 کی 105ویں آیت مقدسہ میں زبور نویس کیا ہی خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ خیال یہ ہے کہ خدا کا کلام بائبل مقدس اندھیری رات میں مشعل کی مانند ہے۔ بے شک بائبل مقدس روشنی ہے جو تاریکی کو دور کر دیتی ہے، اور خدا کے کلام یعنی بائبل مقدس کی روشنی اور تعلیمات انسان کو حقیقی راہ دکھاتی ہے جس پر اسے چلنا ہے۔ یہ آسمانی روشنی اس لیے ہے کہ انسان بھٹک کر غلط رستہ پر نہ چلا جائے بلکہ اپنی اصل راہ کو پہچان کر اپنے خالق خدا کے ساتھ جڑا رہے۔ ہم سب خدا کے اس خوبصورت چراغ کی ان زندگی بخش کرنوں کے لیے خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ چونکہ یہ کتاب خدا باپ اس کائنات کے خالق اور مالک کی دی ہوئی کتاب ہے، اس لیے انسانوں پر یہ فرض ہے کہ وہ اسے پڑھتے اور مانتے رہیں اور اس کے حکموں پر عمل کرتے رہیں تاکہ انسان نجات اور زندگی پائیں۔ اس کتاب میں خدا نے انسان کو وہ مذہب اور رشتہ عطا کیا ہے جو انسان کی نجات کے لیے ضروری ہے۔ بے شک آج ہم جانیں گے کہ بائبل مقدس میں موجود یہ دو عہد نامے یا دو حصے کیا ہیں۔ بائبل مقدس دو بڑے حصوں پر مشتمل ہے جنہیں پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ کہا جاتا ہے۔ بائبل مقدس کے پہلے حصے کو خاص طور پر مسیحی لوگ پرانا عہد نامہ کہتے ہیں۔ یہ عہد نامہ بنیادی طور پر یہودیوں سے تعلق رکھتا ہے۔ یہودی پرانے عہد نامہ کو پرانا عہد نامہ نہیں کہتے بلکہ یہودی اسے تناخ یا مکرا کہتے ہیں، لیکن اس حصہ کو یہودی اور مسیحی دونوں مذاہب پاک الہامی حصہ اور خدا کا پاک کلام مانتے ہیں۔ پرانا عہد نامہ میں 39 کتابیں شامل ہیں جو کہ تقریباً 32 یہودی انبیاء کرام اور مصنفین کی جانب سے تقریباً 1200 سال کے عرصے میں عبرانی زبان میں لکھی گئی تھیں۔ یہ حصہ یعنی پرانا عہد نامہ خدا اور اس کی قوم بنی اسرائیل کے متعلق ہے۔ اسی کے ساتھ بائبل مقدس کا دوسرا حصہ نیا عہد نامہ کہلاتا ہے۔ مسیحی اسے نیا عہد نامہ کہتے ہیں۔ بائبل مقدس کے اس حصے کو صرف مسیحی مانتے ہیں، اس حصے کو یہودی نہیں مانتے کیونکہ وہ اب تک خداوند یسوع المسیح پر ایمان نہیں لائے۔ مسیحی لوگ پرانے عہد نامے کے ساتھ ساتھ نئے عہد نامے کو بھی پاک الہامی حصہ اور خدا کا پاک کلام مانتے ہیں۔ نئے عہد نامے میں 27 کتابیں شامل ہیں جو کہ خداوند یسوع المسیح کے 8 رسولوں اور شاگردوں کی جانب سے تقریباً 100 سال کے عرصے میں یونانی زبان میں لکھی گئی تھیں۔ یہ حصہ یعنی نیا عہد نامہ خداوند یسوع المسیح اور کلیسیا کے متعلق ہے۔ جس صدی میں خداوند یسوع المسیح اس دنیا میں تشریف لائے تھے یعنی پہلی صدی عیسوی فرسٹ سینچری میں، اسی صدی میں یہ حصہ یعنی نیا عہد نامہ کی 27 کتابیں بھی ضبط تحریر میں آ کر مکمل ہو چکی تھیں۔ اس طرح سے بائبل مقدس کی کل 66 کتابیں بنتی ہیں۔ اگر آپ ان کتابوں میں سے ہر ایک کتاب کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میری شارٹ ویڈیوز دیکھیں، اور اسی طرح یہ کل 1300 سال بنتے ہیں جن میں بائبل مقدس کی 66 کتابوں کو لکھا گیا تھا۔ لیکن بائبل مقدس کے کچھ علماء کرام کا یہ بھی کہنا ہے کہ ساری بائبل مقدس تقریباً 1300 سے 1600 سالوں کے درمیان میں لکھی گئی تھی۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہسٹری میں تاریخیں ڈیٹس اپروکسیمیٹڈ ہوتی ہیں، اس لیے ہسٹری میں تاریخوں کے متعلق دو نظریات کا ہونا ایک عام سی بات ہے۔ لیکن یہ بات واضح ہے کہ انہی سالوں کے درمیان میں ہی یہ کتابیں لکھی گئی تھیں، اور اگر اس سارے زمانے کو دیکھا جائے تو بائبل مقدس کی تمام کتابیں تقریباً 1500 قبل از مسیح سے 1500 BC سے لے کر پہلی صدی عیسوی یعنی فرسٹ سینچری کے درمیان میں ہی لکھی گئی تھیں۔ ہم بتلا چکے ہیں کہ ان کتابوں کے کل 40 ملہم مصنفین تھے، جن میں سے 32 لکھاری پرانے عہد نامہ کے تھے اور 8 لکھاری نئے عہد نامے کے۔ ہم یہ بھی بتلا چکے ہیں کہ یہ 40 مصنفین روح القدس سے بھر کر الہی اثر یعنی الہام کی وجہ سے کلام کیا کرتے تھے، جس کلام کو انہوں نے قلم بند کیا، جسے ہم بائبل مقدس کہتے ہیں۔ اگر آپ بائبل مقدس کے الہام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میری یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ اس کتاب بائبل مقدس کا حقیقی مصنف خود خدا روح القدس ہے جو ان مصنفین کی رہنمائی کر رہا تھا۔ بائبل مقدس کے ان دو بڑے حصوں کو عہد نامے ہی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے؟ عبرانی زبان میں عہد کے لیے لفظ بریت ہے، انگلش لینگویج میں اسے کووننٹ یا ایگریمنٹ بھی کہا جاتا ہے۔
عہد کا مطلب باہمی قول قرار یا آپس میں وعدے ہے، اور نامہ سے مراد کاغذ یا کوئی چیز ہے جس پر کچھ لکھا جائے۔ عہد ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے جس میں دو فریقین کے درمیان وعدے ہوتے ہیں جو ان دونوں کو ماننے ضرور ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ وفادار رہ کر متحد ہو کر بندھن میں بندھ جائیں۔ اسی میں شریعت بھی موجود ہوتی ہے کیونکہ عہد اور عہد کی شرائط لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ اس طرح سے عہد نامہ کا مطلب کاغذ یا کوئی ایسی چیز ہے جس پر وعدے یا آپسی معاہدے لکھے ہوں۔ بائبل مقدس کے ان دو حصوں کو عہد نامے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ بائبل مقدس کے ان دو حصوں کے صفحات پر انسان کے ساتھ خدا کے دو عہود، وعدے اور ان کی تفصیلات لکھی ہوئی ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ خدا نے خود اپنی پاک آزاد مرضی سے انسان کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے عہد کا انتخاب کیا۔ خدا عہد باندھتا ہے۔ خدا کو یہ پسند آیا کہ اپنے اور اپنے لوگوں کے درمیان تعلق کو اس لفظ عہد سے بیان کرے تاکہ انسان عہد کے ذریعے اپنے خالق خدا سے منسلک ہو کر زندہ رہے۔ اسی لیے ہمیشہ سے خدا کے عہد کا مقصد انسان کو ہمیشہ کی زندگی عطا کرنا ہی ہے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ دو الفاظ عہد اور عہد نامہ آدم سے لے کر خداوند یسوع المسیح کے زمانہ تک یہودیوں میں پاک الہامی کتابوں کے لیے استعمال نہیں ہوتے تھے، جیسے کہ آج یہ دو الفاظ کتابوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ لفظ عہد اور عہد نامہ کتابوں کے لیے استعمال نہیں ہوتے تھے، بلکہ قدیم زمانہ میں یہ لفظ عہد اشخاص کے درمیان وعدے یا معاہدے کے لیے ہی استعمال ہوتا تھا۔ لیکن بعد ازاں ایک طویل عرصے کے بعد دوسری صدی عیسوی میں جب بائبل مقدس کی تمام کتابیں مکمل ہو چکی تھیں تو مسیحی کلیسیا نے باقاعدہ طور پر یہ لفظ عہد 39 اور 27 کتابوں کی دو فہرستوں کے لیے استعمال کرنا شروع کیا، جنہیں آج مسیحی کلیسیائیں پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ کہتی ہیں۔ تقریباً دوسری صدی عیسوی سے پہلے عہد یا عہد نامہ کتابوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہودیوں میں یہ لفظ عہد دو اشخاص کے درمیان تعلق یا بندھن کے لیے ہی استعمال ہوتا تھا۔ پہلی صدی عیسوی سے پہلے خدا نے مختلف زمانوں میں اپنے خاص اشخاص کے ساتھ بہت سے عہد باندھے۔ ہم اس وقت مکمل طور پر ان عہدوں پر گفتگو نہیں کریں گے۔ اگر خاص طور پر بائبل مقدس کے دو بڑے حصوں کو دیکھا جائے تو باقاعدہ الہیات علم الکتاب میں یعنی ببلیولوجی میں ان دو حصوں کے دو بڑے عہد ہی سب سے بنیادی عہد ہیں، جنہیں ہم پرانا اور نیا عہد کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم کووننٹ تھیولوجی الہیت عہد کا مطالعہ بھی کریں گے تاکہ ہم ٹھیک طور پر ان دو بنیادی عہدوں یعنی پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ کو سمجھ سکیں۔ کووننٹ تھیولوجی یعنی الہیت عہد خدا کی طرف سے انسان کے ساتھ قائم کردہ عہد یا تعلق کی وضاحت کرتی ہے جس کی پابندی انسان پر فرض ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس کے یہ دو بنیادی عہد یا وعدے کیا تھے اور یہ وعدے کن کے درمیان ہوئے تھے۔ اگر بائبل مقدس کے پہلے حصے کو دیکھا جائے تو بائبل مقدس کا پہلا حصہ پرانا عہد نامہ ہے۔ یہ وہ پرانا عہد ہے جو کہ بنیادی طور پر خدا کا انسان کے ساتھ اعمال پر مبنی عہد یعنی عہد اعمال تھا۔ یہ عہد اعمال، کاموں اور شریعت پر مبنی تھا، جسے کووننٹ تھیولوجی الہیت عہد میں کووننٹ آف ورکس عہد اعمال یا کووننٹ آف لا عہد شریعت کہا جاتا ہے۔ آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اس ویڈیو میں جب بھی لفظ پرانا عہد کہا جائے گا تو اس سے مراد اعمال کا عہد یعنی عہد اعمال ہے۔ مسیحی الہیات میں پرانا عہد سے مراد عہد اعمال ہی ہے۔ یہ پرانا شرعی عہد خدا نے دنیا میں سب سے پہلے باغ عدن میں آدم کے ساتھ باندھا تھا، جسے عہد عدن ایڈنک کووننٹ کہا جاتا ہے، جو کہ خدا کا انسان کے ساتھ پہلا مشروط عہد تھا۔ عدن کا عہد بنیادی طور پر عہد اعمال ہی ہے۔ یہ عہد انسان کی بے گناہی کے دور میں باندھا گیا۔ انسان بڑھنے اور زمین کو مامور و محکوم کرنے کا ذمہ دار تھا۔ خدا کی طرف سے آدم کو تمام جانداروں پر اختیار دیا گیا۔ اسے باغ کی باغبانی اور نگہبانی کرنے کے لیے کہا گیا۔ خدا نے آدم کے ساتھ عہد اعمال باندھا۔ یہ عہد عدن، عہد اعمال یا عہد شریعت یہ تھا کہ اگر آدم خدا کے کلام اور اس کے حکم کی فرما برداری کرے تو خدا اسے زندگی اور برکت دے گا۔ یہاں دونوں کو اپنا اپنا وعدہ پورا کرنا ضرور تھا۔ پیدائش کی کتاب دوسرے باب کی 16 اور 17 آیت مقدسہ میں لکھا ہے کہ خداوند خدا نے آدم کو حکم دیا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ خدا کے اس عہد کا مقصد انسان کو ابدی زندگی دینا تھا۔ خالق خدا نے آدم کو ہمیشہ کی زندگی کا رستہ بتایا کہ اگر وہ خدا کے منہ سے نکلے حکم، اس کے کلام اور عہد کی فرما برداری کرے تو وہ ہمیشہ جیتا رہے گا۔
اور اگر وہ خدا کے اس عہد اور حکم کو توڑے گا تو ضرور روحانی اور جسمانی موت کا شکار ہو جائے گا۔ لیکن یہ افسوس کی بات تھی کہ آدم اپنی ذمہ داریوں میں ناکام رہا اور اس نے اپنی مرضی اور نافرمانی سے خدا کے عہد اعمال کو توڑا اور عہد شکنی کر کے اپنے خدا کے ساتھ بے وفائی کی۔ جب سے آدم نے خدا کے اس عہد اعمال کو توڑا ہے، تب سے آدم کے سب بیٹے خدا کے حکموں کو توڑتے آئے ہیں۔ خدا کو چوٹ پر چوٹ لگی آدم سے، اسی وجہ سے آدم اور اس کی ساری اولاد آج بھی روحانی اور جسمانی موت کا شکار ہے۔ آدم اور حوا نے خدا کے عہد کے حکم کو توڑ کر ہمیشہ کی زندگی کو ایک عرصہ کے لیے کھو دیا، وہ ہمیشہ کی زندگی جو انہیں خدا کے اس عہد یعنی عہد اعمال پر پورا اترنے سے حاصل ہونی تھی۔ خدا انسان کو ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا تھا۔ آدم اور حوا کے اس گناہ اور عہد شکنی کی وجہ سے نسل انسانی بھی گناہ میں مبتلا ہو کر خدا سے دور ہوتی چلی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی خدا نے انسان کو تنہا نہ چھوڑا، بلکہ اس نے اپنے خاص لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات اور عہد کو قائم کیا۔ خدا انسان سے کامل محبت کرتا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ خدا محبت ہے۔ آدم کے بعد خدا نے حضرت نوح کے ساتھ تعلقات قائم کیے۔ حضرت نوح کے بعد خدا بزرگ ابراہیم سے کلام کرتا ہے اور ان سے تعلقات قائم کرتا ہے، اور اس کے بعد تقریباً 1445 قبل از مسیح کے قریب خدا نے کوہ سینا پر بنی اسرائیل کے ساتھ وہی عہد اعمال باندھا جو خدا نے باغ عدن میں آدم کے ساتھ باندھا تھا۔ پرانے عہد نامہ میں 2 مقامات پر ہی عہد اعمال باندھا گیا، جس کی وجہ سے وہ سارا قدیم اور پرانا زمانہ عہد اعمال کا زمانہ کہلاتا ہے۔ خدا اور بنی اسرائیل کے اس عہد کو موسوی عہد موزائک کووننٹ کہا جاتا ہے، جو کہ اعمال یعنی کاموں کا عہد کووننٹ آف ورکس تھا۔ عہد عدن ایڈنک کووننٹ اور موسوی عہد موزائک کووننٹ ایک ہی طرح کے مشروط عہد ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ یہ دونوں عہد اعمال ہیں۔ عام الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ عہد عدن ہی آگے بڑھا اور اس موسوی عہد یا موسوی شریعت کی بنیاد بن گیا، اور دونوں عہد اعمال ہی ہیں۔ ان دونوں مقامات پر شریعت عطا کی گئی تھی۔ خدا نے پوری دنیا میں سے ایک گروہ کو چنا اور اس کے ساتھ شراکت داری بنائی، جسے عہد کہا جاتا ہے۔ خروج 24 باب میں خدا نے یہ عہد اعمال صرف اور صرف بنی اسرائیل سے باندھا تھا، اور موسیٰ نبی خدا اور بنی اسرائیل کے اس عہد کے درمیان ایک درمیانی شخصیت یعنی میڈیٹر کے طور پر موجود تھے۔ کوہ سینا پر خدا نے اپنے لوگوں بنی اسرائیل کو تعلیم دینا شروع کی اور ان کے ساتھ عہد باندھ کر عہد کی 2 تختیاں بھی عطا کیں، جن پر بنی اسرائیل کے لیے عہد کی شرائط شریعت 10 احکام درج تھے۔ یہ عہد اعمال موسوی عہد دراصل یہ تھا کہ اگر قوم بنی اسرائیل اپنے خالق خدا کی فرما برداری اور اطاعت کرے گی تو خدا اسے خوشحال رکھے گا اور اس کی حفاظت کرے گا، اور وہ قوم جیتی رہے گی۔ خدا اور بنی اسرائیل دونوں کو اپنا اپنا وعدہ پورا کرنا ضرور تھا۔ خدا نے اس عہد میں اپنے ساتھی بنی اسرائیل سے وعدوں کی تکمیل کرنے کا تقاضا کیا۔ خروج 24 باب کی 4 آیت مقدسہ میں لکھا ہے کہ موسیٰ نے خداوند کے سب احکام اور باتیں لکھ لیں، اور خروج کی کتاب 24 باب کی 7 آیت مقدسہ میں لکھا ہے کہ پھر موسیٰ نے عہد نامہ لیا یعنی بک آف دا کووننٹ کو لیا، جس پر موسیٰ نبی نے عہد کے سب احکام لکھے تھے اور بنی اسرائیل کو پڑھ کر سنایا۔ موسیٰ نبی کے اس عہد نامہ سے ہمارے پرانے عہد نامے کی ابتدا ہوتی ہے۔ موسیٰ نبی نے عہد کی سب شرائط اور احکام بنی اسرائیل کو بتائے۔ اس پر بنی اسرائیل نے کہا کہ جو کچھ خداوند نے فرمایا ہے ہم اس کو پورا کریں گے اور اپنے خالق خدا کے تابع رہیں گے۔ یہاں بنی اسرائیل نے عہد اعمال یعنی کووننٹ آف ورکس کو قبول کیا۔ اسی دوران خدا کے حضور بہت سی قربانیاں بھی گزرانی جاتی ہیں۔ موسیٰ نبی نے قربانی کا آدھا خون لے کر پہلے خدا کی قربان گاہ پر چھڑکا اور آدھا خون بنی اسرائیل پر چھڑکا۔ یہاں فریقین پر ایک ہی قربانی کا خون چھڑکنا اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ دونوں عہد میں متحد اور وفادار رہیں گے۔ اس مقام پر باقاعدہ طور پر خدا نے بنی اسرائیل کے ساتھ آدم سا عہد اعمال باندھا اور اس طرح سے اس عہد کی تصدیق ہوئی۔ جب خدا نے بنی اسرائیل کے ساتھ عہد اعمال باندھ کر احکام اور شریعت عطا کی تو تب سے یہودیوں پر یہ فرض تھا کہ وہ خدا کے کلام کا احترام کرتے ہوئے ان احکام کو چیلنج یا سوال کیے بغیر پورا کریں، کیونکہ خدا کے کلام کا انکار کرنا ڈائریکٹ خدا کا انکار کرنا ہے اور خدا کے کلام کا اقرار کرنا ڈائریکٹ خدا کا اقرار کرنا ہے۔ اس لیے استثنا کی کتاب 8ویں باب کی پہلی آیت مقدسہ میں لکھا ہے کہ خدا نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ سب باتوں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط کر کے عمل کرنا۔ موسیٰ نبی نے خدا کے الہام اور مرضی سے تقریباً 1400 قبل از مسیح کے قریب اس عہد اعمال کے متعلق تمام باتوں اور واقعات کو آنے والی نسلوں کے لیے ایک بڑے تمار میں 5 کتابوں یعنی پیدائش، خروج، احبار، گنتی اور استثنا کی کتاب کی صورت میں قلم بند کیا، جسے خروج 24 باب کی 7 آیت مقدسہ میں عہد نامہ کہا گیا ہے۔
اور جن کو آج ہم اسفار خمسہ، پینٹیٹیوک، توریت کی 5 کتابیں کہتے ہیں۔ موسیٰ نبی نے عہد اعمال کے اس تمار کو لکھ کر اسے کاہنوں اور اسرائیل کے سب بزرگوں کے سپرد کیا۔ یہ تمار عہد کے صندوق کے پاس رکھا گیا تھا۔ اسی عہد اعمال میں خدا نے بنی اسرائیل میں قربانیوں کا نظام سیکریفیشل سسٹم قائم کیا جو انہیں ان کے گناہوں سے عارضی طور پر پاک کرتا تھا۔ قربانی وہ ہدیہ ہے جو دینے والے اور لینے والے کو قریب کر دیتا ہے اور جس سے باہمی رفاقت حاصل ہوتی ہے۔ اس عہد اعمال میں 5 قربانیاں اہم تھیں، جن میں سوختنی قربانی، نظر کی قربانی، سلامتی کا ذبیحہ، خطا کی قربانی اور جرم کی قربانی شامل تھیں۔ ان قربانیوں کو دہرایا جاتا تھا۔ خدا نے سردار کاہنوں کو اپنے سامنے اسرائیلیوں کی نمائندگی کرنے کے لیے مقرر کیا، کیونکہ اسرائیلی لوگ کبھی بھی براہ راست خدا کی حضوری میں نہیں آ سکتے تھے۔ صرف اور صرف سردار کاہن ہی خیمہ اجتماع کے اندر پاک ترین مقام میں داخل ہو سکتا تھا، جہاں خدا عہد کے صندوق کے سرپوش پر ابر میں دکھائی دیتا تھا۔ سردار کاہن پورے سال میں صرف ایک مرتبہ یوم کفارہ میں پاک ترین مقام میں داخل ہو کر اپنے گھرانے اور تمام بنی اسرائیل کے گناہوں کا کفارہ دیتا تھا، اور یوں لاکھوں بکرے اور بچڑے قربانی کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، جن سے بنی اسرائیل خدا کے حضور عارضی طور پر اپنے گناہوں سے پاک ہوتے تھے۔ موسیٰ نبی نے استثنا کی کتاب 32 باب کی 45 سے 47 آیت مقدسہ میں بنی اسرائیل کو آخری وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ جو باتیں میں نے تم کو آج کے دن بیان کی ہیں ان سب سے تم دل لگانا اور اپنے لڑکوں کو حکم دینا کہ وہ احتیاط رکھ کر اس شریعت کی سب باتوں پر عمل کریں، کیونکہ یہ تمہارے لیے کوئی بے سود بات نہیں بلکہ یہ تمہاری زندگانی ہے۔ بے شک خدا کا کلام اور خدا کے حکم ہماری زندگانی ہیں، ہماری زندگی ہیں۔ خدا کا کلام انسان کو زندگی عطا کرتا ہے، کیونکہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ خدا کے بندے بنی اسرائیل خدا کے عہد اعمال شریعت پر عمل کرنے سے جیتے رہتے تھے، اور بہت مرتبہ عہد کو توڑنے کی وجہ سے خدا کی طرف سے مار بھی دیے گئے۔ احبار کی کتاب 18 باب کی 5ویں آیت مقدسہ میں خدا فرماتا ہے، سو تم میرے آئین اور احکام ماننا جن پر اگر کوئی عمل کرے تو وہ انہی کی بدولت جیتا رہے گا، میں خداوند ہوں۔ یہاں بھی اس بات کو دیکھا جا سکتا ہے کہ خدا کے عہد کا مقصد انسان کی زندگی ہی رہا ہے۔ یہ عہد زندگی بخشتا ہے، کیونکہ خدا کے حکم اور اس کے کلام پر عمل کرنا انسان کی زندگی ہے۔ خدا نے بنی اسرائیل کو معیار اور قانون عطا کیا جس سے وہ خدا کے حضور پاک ٹھہر کر نجات اور زندگی پا سکتے تھے۔ شریعت بنی اسرائیل کی استاد تھی اور ان کی ہر امر میں رہنمائی کرتی تھی کہ انہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ ان احکام سے خدا کی مرضی یا سوچ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے۔ موسیٰ نبی کی وفات کے بعد خدا موسیٰ نبی کے خادم یشوع سے ہم کلام ہوتا ہے۔ یشوع کی کتاب پہلے باب کی 8ویں آیت مقدسہ میں خدا یشوع سے فرماتا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ اگر کوئی اسرائیلی اپنی زندگی میں کامیابی چاہتا تو لازمی طور پر اسے خدا کے عہد اعمال، عہد وفا کو یاد رکھ کر شریعت پر عمل کرنا ضرور ہوتا تھا۔ یشوع کے بعد بہت صدیوں تک یہودی لوگ عہد اعمال کی شریعت کو مانتے رہے، اور خدا نے اپنے بہت سے نبیوں کو بھی بنی اسرائیل کی ہدایت، رہنمائی، مدد کے لیے بھیجا تاکہ بنی اسرائیل کوہ سینہ پر خدا کے ساتھ کیے اس عہد اعمال اور شریعت کو یاد رکھ سکیں اور اس کا احترام کرتے ہوئے اس پر عمل کر کے نجات اور زندگی پائیں۔ انبیاء کرام اسرائیل کو ملامت کر کے عہد اعمال یاد کروایا کرتے تھے۔ اس قدیم بائبلی دور میں بہت مرتبہ بنی اسرائیل نے منحرف ہو کر خدا کی شریعت اور اس کے عہد اعمال کو رد کیا اور غیر معبودوں کی پوجا کر کے خدا اور عہد اعمال اور شریعت کو پس پشت رکھ دیا، جیسے آج کلیسیاؤں میں کچھ لوگ خداوند یسوع المسیح سے بے وفائی کر کے جادوگروں اور بتوں کی پیروی کرتے ہیں۔ خدا کی محبت اور تمام سہولتوں کے باوجود بھی قوم بنی اسرائیل بے وفا تھی۔ اسی طرح اپنے برے اعمال اور کاموں کی وجہ سے بنی اسرائیل نے خدا کے ساتھ کوہ سینہ پر کیے عہد یعنی عہد اعمال کو آدم کی طرح ہی توڑا، جس کا نتیجہ بنی اسرائیل پر خدا کی طرف سے مختلف سزائیں وارد ہونا تھا۔ لیکن خدا نے ان سب باتوں کے باوجود بنی اسرائیل کو تنہا نہ چھوڑا۔ در حقیقت ہوا کچھ یوں کہ خدا نے اپنے خاص اسرائیلی نبیوں کو حکم دیا کہ وہ خدا اور بنی اسرائیل کے درمیان عہد اعمال کے متعلق تمام ضروری باتوں اور واقعات کو قلم بند کریں۔ یرمیہ کی کتاب 36 باب کی 27 اور 28 آیت مقدسہ میں خدا خود حکم دیتا ہے کہ سب باتوں کو لکھا جائے،
इस तरह से पैदाइश की किताब से लेकर पुराना अहदनामा की आखिरी किताब मलाकी की किताब तक खुदा के तकरीबन 32 नबियों ने मुख्तलिफ जमानों में मुख्तलिफ जगहों पर तमाम जरूरी बातों को 39 किताबों की सूरत में इब्रानी जुबान में लिख दिया, जिसे आज हम अहद अतीक पुराना अहदनामा कहते हैं। अहद और नामा यानी वो कागज जिन पर वादे लिखे जाएं। यही पुराना अहदनामा खुदा और बनी इसराइल के दरमियान अहद एमाल की सारी दास्तान है, जो आज तक हमारे पास किताबी शक्ल में मौजूद और महफूज है। ये पुराना अहद एमाल मूसवी अहद सिर्फ खुदावन यसू अल मसीह की आमद तक रहा, क्योंकि शरीयत का काम भी यही था कि खुदावन यसू अल मसीह की आमद तक यहूदियों की रहनुमाई कर सके। लेकिन रोमियो के खत 11वें बाब की पहली आयत मुकद्दसा के मुताबिक फिर भी खुदा ने अपनी उम्मत इसराइल को रद्द नहीं किया, वो आज भी उनके साथ है। पुराने अहदनामा में बहुत सी पेशनगोइयां नबूवतें मौजूद हैं और खुदावन यसू अल मसीह की आमद पुराने अहदनामे का मजमून है। पुराने अहदनामा की एक एक किताब इल्हामी है और इन किताबों में दर्ज एक एक बात सच्ची है, जिसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये सब बातें हमारे खालिक खुदा की तरफ से हैं। पुराना अहदनामा से मुराद पुराना अहद एमाल है, और यूं अहद एमाल के सब जरूरी वाकयात को लिखा गया और वो पुराना अहदनामा बन गए। मुझे उम्मीद है कि आप पुराने अहदनामे से आशना हो गए होंगे। पुराने अहदनामा की किताबें। कदीम दौर में यहूदी इन 39 पाक इल्हामी किताबों को पुराना अहदनामा नहीं बल्कि सफरीम कहते थे, और आज यहूदी अपनी बाइबल मुकद्दस को तनाख कहते हैं, जिसके 3 हिस्से हैं, यानी तौरा, तौरेत, नेवियम, अंबिया कराम की किताबें, और केटुमिम, नविश्ते। मसीही कलीसिया इस हिस्सा को पुराना अहदनामा कहती है और इसकी 39 किताबों को 4 हिस्सों में तकसीम करती है। पहला हिस्सा शरीयत की 5 किताबें, पैदाइश, खरूज, अहबार, गिनती, अस्तिस्ना है। दूसरा हिस्सा तारीख की 12 किताबें, जिनमें यशवा, कज़ात, रूत, पहला दूसरा सैमुएल, पहली दूसरी सलातीन, पहली दूसरी तवारीख, अज़रा, नहमिया और आस्तर की किताब शामिल हैं। तीसरा हिस्सा हिकमत या शायरी की 5 किताबें हैं, जिनमें अयूब, ज़बूर, इमसाल, वाइज और गज़लुल गज़लात की किताब शामिल हैं। चौथा हिस्सा अंबिया कराम की 17 किताबें हैं, जिनमें यसाया, यर्मिया, नोहा, हिस्कियल, दानियल, होजिया, योएल, आमोस, अब्दिया, यूना, मीका, नहूम, हबकूक, सफनिया, हिज्जी, जकरिया और मलाकी की किताब शामिल हैं। ये 39 किताबें तकरीबन 1500 कबल अज़ मसीह से लेकर 430 कबल अज़ मसीह के अरसे के दरमियान में लिखी गई थीं। इन सब 39 किताबों पर खुदा की तरफ से होने की मोहर लगी है। इन सब किताबों में अहद एमाल की दास्तान मौजूद है। अगर आप बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी शॉर्ट वीडियोस देखें। अभी हमने सिर्फ पुराने अहदनामे पर गुफ्तगू की है। नए अहदनामे के मुतल्लिक जानने के लिए मेरे साथ रहिए। खुदावंद आपको बरकत दे।